حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کا جو موضوع ہے آج اور کل کا وہ اللہ کے وجود کے بارے میں. اصل میں اللہ کے وجود سے متعلق جو ماضی میں سوالات آتے رہے ہیں اس کو وسوسے کی حیثیت دی جاتی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کو مجنون کہا جاتا تھا کہ جو اللہ کے وجود کے بارے میں کوئی سوال اٹھا دے ماضی میں. لیکن 100-200 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ کے وجود سے متعلق جو سوالات ہیں اس کو ایک فلسفے کی حیثیت دی گئی, اور جو اللہ کے وجود سے کے متعلق سوالات اٹھانے والا ہے اس کو بڑا ہی انٹلیکچوئل, بڑا ہی ذہین, بڑا ہی سائنسدان قرار دیا جانے لگا. اصل میں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی پاگل پن کو, نادانی کو اگر لوگوں میں رائج کرنا ہے تو لوگوں میں نادانی یا پاگل پن کے نام سے اس کو رائج نہیں کیا جاتا, بلکہ اس کو مزین کیا جاتا ہے, اس کو بیوٹیفائی کیا جاتا ہے. حال ہی میں جو آپ مجھے بتائیں یہ جو ٹرانسجنڈر کا جو مسئلہ چل رہا ہے کس کس کو پتہ ہے؟ ٹھیک ہے, اسی طرح ہم یہ لے لیں ہم جنس پرستی کا جو مسئلہ ہے, یہ 70 سال پہلے اس کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ پاگل پن, مینٹل ڈس آرڈر, ذہنی بیماری. ہم جنس پرستی کو ذہنی بیماری سمجھا جاتا تھا. اب پھیلانا تو ہے, کیا کیا جائے؟ ذہنی بیماری کے نام سے تو ہم جنس پرستی کو پھیلایا نہیں جائے گا, تو پھر کیا کیا جائے؟ فلسفہ گڑھا جائے, فلسفہ گڑھ کے اس کو مزین کیا جائے. ٹھیک ہے, جتنے بھی یہ بات یاد رکھیں, یہ جو شبہات ہوتے ہیں, شبہ اس کو شبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حق کے مشابہ دکھتا ہے. عربی کس کس کو آتی ہے؟ کون کون طلبہ ہیں؟ آپ تو زمانے سے طلبہ ہیں. اور کون کون ہیں؟ آپ سب طلبہ ہیں, آپ بھی ہیں. آپ کیوں ہاتھ نہیں اٹھا رہے؟ اچھا, آپ بس تھوڑی دیر کے لیے تھے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ شبہ جو ہوتا ہے یہ اس کو شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حق کی مشابہ ہوتا ہے. یعنی اس کی جو کلوتھنگ ہوتی ہے, اس کی جو اس نے جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے, حق کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے, اندر اس کے باطل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ شبہ رہے گا ہی نہیں کہ جو باہر سے بھی باطل دکھے اور اندر سے بھی باطل دکھے. شبہ لوگ قبول کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ باہر سے حق دکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فتنہ بھی علماء اس کی اسی طرح تعریف کرتے ہیں کہ فتنہ بھی باہر سے مزین ہوتا ہے, اندر سے باطل ہوتا ہے. تو فتنے بھی بہرحال جو ہے وہ شبہات بھی فتنے کی قسم ہے. ٹھیک ہے, تو بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ کے وجود سے متعلق سوالات اٹھائے جانا آج 16ویں صدی کی بات ہے کہ ایک سائنسدان گیلیلیو ایک سائنسدان تھا. اس کے بعد نیوٹن بھی آئے, کپرنیکس وغیرہ آئے اور سائنسدان آئے. تو پہلے یہ نظریہ تھا کہ سورج بیچ میں ہے اور کائنات بیچ میں ہے, سورج اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, ہیلیو سینٹرک ماڈل, سورج گھوم رہا ہے کیونکہ انسان دیکھتا ہے کہ سورج آ رہا ہے جا رہا ہے, تو انسانی نگاہ سے کیا لگے گا کہ سورج چل رہا ہے, ہم کھڑے ہوئے. پہلے بھی یہی عقیدہ تھا. قرآن میں بھی اگرچہ ظاہری الفاظ یہی بتاتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ
ذات الشمال. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے کہ قرآن سے کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, وہ الگ بحث ہے, وہ ٹاپک بھی الگ ہے. لیکن اہل علم نے سورج کو یعنی یہ ثابت کیا ہے اہل علم نے کہ کائنات بیچ میں ہے اور سورج گھوم رہا ہے, اور بعض اہل علم نے جو ہے وہ یہ بھی ثابت کیا کہ کائنات گھوم رہی ہے اور سورج بیچ میں ہے. تو بہرحال قرآن میں ان دونوں تفاسیر کے احتمالات ہیں, ابھی وہ موضوع نہیں ہے. ابھی میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گیلیلیو آیا اور اس نے جب اپنے ٹیلیسکوپ وغیرہ سے دیکھا, اس نے کہا بھائی یہ تو ہم پوری 200 1000 1500 سال غلط عقیدے پر چل رہے ہیں, ان پادریوں نے ہمیں جو ہے وہ غلط باتوں پہ لگایا ہوا ہے. اور وہ کیا کہ ہم کھڑے اور سورج ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہے, ہمیں غلط بتایا. لیکن میں تو کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں, میں تو اپنی سائنس سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم گھوم رہے ہیں اور سورج بیچ میں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, جیو سینٹرک ماڈل. ہم گھوم رہے ہیں اور سورج بیچ میں ہے. تو بھائی یہ تو کرسچن اسکالرز ہمارے ساتھ برائی کی ہے, ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. تو اس کو پتہ ہے کیا کہا گیا, اس کو کہا گیا اس پر ہیریسی کے چارجز لگائے گئے, جس کو ہم کہتے ہیں تبدیع یا تکفیر. اس پہ کفر کے فتوے لگائے گئے کہ تو ملحد ہو گیا, تو نے اللہ کا انکار کر دیا, اور پھر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. یعنی آج سے 200-300 سال پہلے جو اللہ کے وجود کا کھلم کھلا انکار کرتا تھا اس کی تکفیر کی جاتی تھی. تکفیر سے مراد اس کو اس دنیا انسانیت سے خارج کیا جاتا تھا. لیکن کیا کیا جائے کہ 200 سال قبل کچھ ایسے لوگ آئے, کچھ ایسے فلاسفرز آئے جنہوں نے کچھ اس طرح کے شبہات گھڑے اور اس کو مزین کرنا شروع کیا اور عوام الناس کا دماغ خراب کرنا شروع کیا, جس وجہ سے آج بہت جرت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے. یہ ایسے 200-300 سال پہلے کی بات نہیں تھی. 200-300 سال پہلے ایسے لوگ جرت سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آج بھی بتانا ہی چاہ رہا ہوں, یہ جو شبہات ہیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو LGBT کا مسئلہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آتا ہے. آج سے 50-60 سال پہلے جرت نہیں تھی کسی کے اندر کہ اس طرح کی بات کر سکے, وہ عورت مارچ آرگنائز کر سکے اور اس طرح کی بےہودگی پھیلا سکے. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں, وہ کون سے طریقے اپناتے ہیں, وہ بھی ایک الگ موضوع ہے. جو مقصد میرا یہ ہے, جو پوائنٹ میرا یہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا وجود ہے یہ اس سے متعلق کوئی اتنی بات ہی نہیں کی جاتی تھی. میں آؤں گا کیوں, کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں, اللہ کا وجود, اس کا اقرار انسان کی فطرت میں ہے. ڈز گاڈ ایگزسٹ. تو ہم پڑھیں گے کیا اس ورک شاپ میں, آؤٹ لائن دیکھ لیں. آؤٹ لائن یہ ہے کہ پہلی بات ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو. کیا اللہ کا وجود, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ موجود ہے, تو پھر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. جی ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جن کی عقل میں فساد برپا ہوا ہے, وہ اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے. لیکن پھر بھی اکثر امت کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا. تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ ٹاپک کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو ہے وہ آرگیومنٹس فار ایگزسٹنس آف گاڈ. دوسرا یہ کہ جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایتھیزم کیا ہے, اللہ کے وجود کا انکار, لہٰذا ایتھیزم کا رد کرنا ہے تو اللہ کے وجود کو ثابت کر دو, ایتھیزم مر جائے گا. ایسا نہیں ہے, میں انشاءاللہ اس میں آؤں گا. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بس اللہ کے وجود ثابت کرنا ہے, ہمیں اللہ کا وجود ثابت کرنا ہے, اللہ کا وجود ثابت کر دیا ایتھیزم تباہ ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. بہرحال اللہ کا وجود ہم پھر ثابت کیسے کریں گے, اس کے طریقے کیا ہیں. دیکھیں کرسچنز بھی اللہ کے وجود مانتے ہیں, جیوز بھی مانتے ہیں, کافر ہر بندہ مانتا ہے سوائے ایتھیسٹ کے. ٹھیک ہے, تو ہر بندے نے, ہر گروپ نے, ہر دین نے اللہ کے وجود کو اپنے اپنے سٹائل سے, اپنے اپنے طریقے سے ثابت کیا ہے. میں آپ کو بتانے کی یہ کوشش کروں گا کہ اہل سنہ کا منہج کیا ہے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے میں. کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے خدا تو ثابت کیے, اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہیں کیا. اور ہمارا اہل سنہ کا جو منہج ہے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کا, وہ قرآن نے ہمیں بتلایا, حدیث نے بتلایا. بہت سے لوگ یہاں پہ بہت غلطی کرتے ہیں, اس میں بہت غلطی کرتے ہیں. اس کے لیے دین کا علم ہونا بہت ضروری ہے, پتہ ہے آپ کو, کیونکہ وہ ان طریقوں سے اللہ کے وجود کے دلائل دیتے ہیں جس سے اور بہت سی خرابیاں لازم آتی ہے.
آپ نے سنا ہے کبھی کہ ماضی میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے اسماء، ماضی میں کہ ابھی بھی، جنہوں نے اللہ کے اسماء صفات کا انکار کیا ہے، مانتے نہیں ہیں؟ کن لوگوں نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے اسماء صفات کو نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے، وجہ ساری یہی تھی. تھوڑی سی طلباء سے بات ہو جائے کہ یہ جو قرون وسطیٰ میں معتزلی فکر تھی، معتزلہ اصل میں دہریوں کے رد میں کرنے میں ایک گروہ قائم ہوا تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ کے وجود کو اس طرح سے ثابت کیا انہوں نے جس سے اسماء صفات کا انکار لازم آیا. اور آج بھی میں نے کئی نوجوانوں کو ایسے دیکھا ہے کہ اللہ کے وجود کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی باطل لوازمات ان کے یہاں آ رہے ہوتے ہیں جو معتزلہ کے آتے تھے. پھر اس سے متعلق اللہ کے وجود کے جو دلائل ہیں اس سے متعلق جو شبہات ہیں، ایتھیسٹ کے، ملحدوں کے کچھ شبہات ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اور پھر تیسرا یہ کہ ایتھیسٹ کو یا ملحدین کو، لیکن ہم یہاں پہ ملحدین بے معنی خاص استعمال کریں گے. ملحد، الحاد جو ہے ایک عام معنی ہے جس کا مطلب ہے حق سے مائل ہونا، میل عن الحق، حق سے انحراف کرنا. ٹھیک ہے، یہ الحاد کا عام معنی ہے. لیکن چونکہ ابھی ہمارے معاشرے میں الحاد کو ایتھیزم کے لیے کے معنی میں سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہم بھی اس ورکشاپ میں اردو میں اگر میں الحاد کہوں گا تو ایتھیزم کے معنی میں ہوگا. واضح؟ ان کو جواب کیسے دیں، ان کے ساتھ ڈیل کیسے کریں، کس طرح کے ایتھیسٹ ہوتے ہیں، کس طرح کے ملحدین ہوتے ہیں؟ جس طرح کا ملحد ہوگا اس طرح کا اس کو جواب دیا جائے گا. آخری اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں اور اپنی اگلی جنریشن کو کیسے بچائیں اس فتنہ الحاد سے. پہلا مسئلہ کہ ہم کیوں پڑھیں یہ. اچھا، میں پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ آئے نا پڑھنا ہے، میں تو پڑھانے آیا ہوں، تو آپ کیوں پڑھنا ہے؟ جی بتائیں، آپ کیوں پڑھنا ہے؟ فتنہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، نوجوانوں کو بہت بڑے طریقے سے کھینچ رہا ہے. آپ فوراً جو پین میں لگ گئے لکھنے میں کہ جواب نہ دینا پڑے. جی جی، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ ماد البیان میں. کون سی کلاس میں؟ اولا میں. ہاں جی، کیوں پڑھنا ہے یہ؟ کیوں پڑھنا ہے آپ؟ خواب ہے، فتنہ بہت بڑا ہے. تو آپ نے آپ کو بچانا ہے یا دوسروں کو بچانا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہاں، ان کو جواب دے سکیں. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے نا کہ علم جو ہے سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے، لمن صحت نیتہ، جس کی نیت صحیح ہو جائے. پوچھا گیا ہے ابو عبداللہ کس کی نیت اچھی، علم میں نیت اچھی ہونا کیا ہے؟ انہوں نے دو چیزیں فرمائیں، رفع الجہل عن نفسہ ورفع الجہل عن الناس، کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا اور لوگوں سے جہالت کو دور کرنا. تو یہی مقاصد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی مقاصد ہو سکتے ہیں. لیکن اس کو اور مزید تھوڑا سا اور کھولیں گے. جی فواز، آپ بتائیں آپ کیوں پڑھنا ہے؟ ایمان اسٹرانگ ہو جائے. لیطمئن قلبی. نعم، آپ پڑھنا ہے؟ اچھا، محبت میں آئے پڑھنا. کس کی محبت میں؟ آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. اور آپ جو میں نے پرانا پڑھا ہے وہ میں ریوائز کرتا رہوں بار بار. ٹھیک ہے جی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں. وائی اسٹڈی دس؟ رائزنگ پرابلم آف الحاد. الحاد جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. کتنے لوگوں نے سنا ہے یہ؟ الحاد بہت تیزی سے، ایتھیزم بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اچھا، جتنا تیزی سے آپ نے سنا ہے نا اتنے تیزی سے بڑھ نہیں رہا. ہائپ زیادہ ہے، ہائپ. اب میں تھوڑی سی ایسی باتیں کروں گا جو آپ کو تھوڑا لگے گا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں. ہم تو ہر جگہ سے یہی سنتے ہیں کہ الحاد بہت بڑھ رہا ہے، ایتھیزم بہت بڑھ رہا ہے. اور آپ بھی تو ورکشاپ اسی لیے کرا رہے ہیں کہ ایتھیزم بہت بڑھ رہا ہے، اور پھر آپ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہائپ ہے. تو ورکشاپ ختم، گڈ بائے.
نہیں بھیا، مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ نے سنا ہے نا کہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اتنا تیزی سے نہیں بڑھا. پاکستان میں کنونسڈ ایتھیسٹ کتنے ہیں؟ یہ تقریباً شاید 2014-15 کی رپورٹ ہے. کتنے ہیں؟ 2%. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اگلے 2-4 سال بعد 1% کا اضافہ. ایتھیزم کی بھی بات کر رہا ہوں. ایتھیزم کیا ہے ابھی کے لیے؟ ایتھیزم کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا کہ اللہ موجود نہیں ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز گاڈ. ٹھیک ہے. ابھی ہم ایتھیزم کو اس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں، آگے تھوڑا سا تفصیل سے میں اس کو ڈیفائن کروں گا. تو اور یورپ میں بھی دیکھیں، یہ اس کا ایک گراف آیا تھا. پہلے تو یہ اتنا تھا ہی نہیں. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دور آیا تھا آج سے 200 سال پہلے کہ یہ ایتھیزم تھوڑا سا رائز پہ ہوا تھا، بڑا تھا. ٹھیک ہے. یہ کمیونسٹ رجیم آئی تھی، اسٹالن، لینن، اور یہ جو چائنا وغیرہ میں رجیمز آئی تھیں، اس پہ ایتھیزم تھوڑا سا بڑا تھا، اور وہ بھی اسٹیٹ انفورس تھا، تھوپا جا رہا تھا ایتھیزم کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 ہوا اور کمیونسٹ رجیمز فیل ہوئی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ دین کی طرف آنا شروع ہوئے. وہی بات ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ورلڈ وار 2 ورلڈ وار 1 اس میں اتنی خون خرابیاں ہوئی، اتنی مار دھار ہوئی، اتنا خون خرابہ ہوا کہ لوگ یہ سوچنے لگے یار یہ تو ایتھیزم نے تو میں برباد کر دیا ہے، تو ہم کیوں پیدا. لوگ اپنی ایگزسٹنس کو کوشچن کرنا شروع ہو گئے، لوگ اپنے مقاصد کو کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، اس طرح کے کوشچنز لوگ کرنا شروع ہوئے. اور لوگ یہ چونکہ خدا کا وجود انسان کے فطری طور پر موجود ہے اندر، اس لیے فطرتاً لوگ دین کی طرف آنا شروع ہوئے. کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے آج وہ دور ہے کہ جہاں پہ اگرچہ الحاد ان اے مور جنرل سینس، الحاد ان اے مور جنرل سینس اور الحاد ان اے مور اسپیسیفک سینس. مور اسپیسیفک سینس کیا ہے؟ الحاد ان اے مور اسپیسیفک سینس کیا ہے؟ ایتھیزم. ان اے مور جنرل سینس دین سے انحراف. ٹھیک ہے. تو آج کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ الحاد ان اے مور جنرل سینس جہاں پھیل رہا ہے وہاں دیندار بھی ایسے پھیل رہے ہیں. آپ اپنے اماں ابا سے پوچھے گا کہ پہلے لوگ اس طرح سے دین پر نہیں آتے تھے جس طرح سے آج آتے ہیں. پہلے لوگوں کو دین کی ایسی سمجھ نہیں تھی جیسی کہ آج ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے ایلیٹ کلاس میں سے دینداروں کا آنا تو سوچا بھی نہیں جاتا تھا. آج بہت سارے پڑھے لکھے بڑے بڑے یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے لوگ دیندار کی طرف آتے ہیں، دیندار ہو جاتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں. تو جہاں باطل پھیلا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس حق کو بھی قائم کرتا ہے. جی ہاں. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ رائزنگ وائی اسٹڈی دس فرسٹ از رائزنگ پرابلم آف الحاد. یہ ایک ہائپ ہے کہ ایتھیزم بہت بڑھ رہا ہے، اللہ کے وجود کا انکار ایک فیشن بن گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فتنہ ہے. میرے پاس کئی ایسے کچھ لوگ طلباء وغیرہ آتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں جو ہے نا وہ اس کی کوئی کتابیں بتا دیں کہ ہم رد الحاد پہ، اور اس کا کوئی کورس کرا دیں، اس کا یہ کرا دیں وہ کرا دیں. لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا کتاب التوحید کتنی پڑھی ہے؟ کہتے ہیں کتاب التوحید تو نہیں پڑھی، میں نے کتاب التوحید نہیں پڑھی. یعنی کتاب التوحید جو جانتے ہیں، کتاب التوحید کی کتاب کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ کیا ہے کتاب التوحید میں توحید الوہیت ہے نا مینلی. ٹھیک ہے. توحید الوہیت ہے. الوہیت کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبودیت کو ثابت کیا جائے کہ اللہ ہی اکیلا معبود برحق ہے. اس وقت پاکستان میں جو میجر مسئلہ ہے وہ الوہیت میں شرک ہے، ربوبیت میں نہیں ہے. یعنی 1-2% کی عوام کو کیٹر کرنے کے لیے آپ اپنی پوری زندگی لگا دیں، یہ تو ناانصافی ہے نا. تو کم از کم آپ اس میں تو پکے ہو جائیں، الوہیت میں، پھر آپ ربوبیت میں آئیے گا. تو ایک طریقے سے ہائپ ہے کہ بہت زیادہ ایتھیزم بڑھ رہا ہے. ہاں جی، یس، الحاد ان اے مور جنرل سینس از آن رائز. اب میں یہ سمجھاتا ہوں اب کیا ہے یہ.
الحاد دین حق سے انحراف جو ہے یہ ایک وسیع معنی میں الحاد یہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے. اب میری بات سمجھیے گا ذرا غور سے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ورک شاپ کا ایک بہت بڑا میجر حصہ میں آپ کو اللہ کے وجود کو انٹلیکچولی ثابت کرنے میں لگاؤں گا، ریشنلی عقلی طور پر کہ اللہ کا وجود ثابت ہو گیا، بس ہم جیت گئے. اس ورک شاپ میں یہ میں کروں گا، اللہ کے وجود کے دلائل دوں گا، لیکن زیادہ تر میں آپ کو منہج سکھاؤں گا، میتھڈالوجی سکھاؤں گا کہ اس فتنے کو، ایتھیزم کو ڈیل کیسے کرنا ہوتا ہے. اس کو سمجھیں پہلے، یہ ہے کیا چیز، یہ ہے کیا، اس کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا. تو جی ہاں، الحاد ان اے مور جنرل سینس یہ بڑھ رہا ہے، لیکن ان اے مور اسپیسیفک سینس یہ نہیں بڑھ رہا. یہ بات سمجھ میں میری کس کس کو آئی ہے؟ ریپیٹ. الحاد جو ہے ان جنرل سینس مطلب یعنی لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، یعنی دین سے ان اے مور جنرل سینس انحراف کر رہے ہیں، اور ایتھیزم اتنا نہیں پھیل رہا. یہ ہے کہ خدا کا بالکل انکار. ہاں، خدا کا بالکل انکار. ٹھیک ہے جی. اب الحاد ان ڈفرینٹ فارمز، یہ الحاد کی کچھ قسمیں ہیں. ایتھیزم جو اس ورک شاپ میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس ورک شاپ میں ہم جس فتنے کے بارے میں پڑھیں گے وہ یہ ہے، جو کہ پاکستان میں 2% ہے، لیکن اس کو بنایا ایسا جاتا ہے. یہ بھی ایک، میں آپ کو ایک اور طریقہ ان کا بتا رہا ہوں. جو باطل فکر اور فلسفہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خامو خواہ یا اس کی ایک پروپیگیشن کے ایک طریقے ہوتے ہیں کہ ان کو بڑا بنایا جاتا ہے، ان کو بڑا بنایا جاتا ہے، بڑا دکھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مسلمان ہی ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو رد کر کر کے. ایک فگر ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنا مشہور نہیں ہے اور وہ ملحد ہے، لیکن اس کا رد کرنے میں مسلمان ہی اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ان کے طریقے ہوتے ہیں کہ ہم ایسی بات کچھ، یعنی وہ کہتے ہیں نا ایک آگ لگانا مسلمانوں میں، ہم ایسی چیز کریں گے کہ سارے کے سارے ملا ہمارے خلاف بولیں گے اور ہماری پروموشن ہوگی. کیا بتا رہا تھا اس سے پہلے؟ میں ایک پوائنٹ بتا رہا تھا، یہ میں بار بار آپ کو ٹیسٹ کروں گا تاکہ آپ لوگ جاگتے رہیں اور میں بھی اس پوائنٹ پہ رہوں جس پوائنٹ پہ میں تھا پہلے. نہیں پتا. الحاد ان ڈفرینٹ فارمز. پہلا فارم ہے ایتھیزم، جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جو کہ 2% ہے. دوسرا جو ہے وہ ڈیزم ہے. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزم، اور یہ میں اپنی کلاسز میں بھی بتاتا رہا ہوں، پتہ ہے نا آپ کو کہ ڈیزم سب سے بڑا فتنہ ہے. ڈیزم اور یہ والا. تیسرا، یہ آج کے لبرلز میں سب سے بڑا فتنہ ہے. ڈیزم کیا ہے؟ ڈیزم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود کو مانا جائے، اللہ کے وجود کو مانا جائے، لیکن اس کا انکار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات میں ایکٹیولی انٹروین کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے اس کائنات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون وضع کیا ہے ہمارے لیے، کوئی شریعت دی ہے، کوئی رسول بھیجے ہیں. یہ ڈیزم بھی بہت مختلف طریقوں سے آپ کو ملے گا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ایتھیزم کے جو آرگیومنٹس ہیں نا، بہت فیلڈ آرگیومنٹس ہیں، اسٹوپڈ آرگیومنٹس ہیں. اس لیے ڈی ایس نے کہا یار ہم اللہ کے وجود کا انکار تو نہیں کر سکتے، یہ تو بہت کامن سی چیز ہے، اللہ کے وجود کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اگر ہم نے اپنی خواہشات کو منوانا ہے تو ڈی ایزم پہ آ جاؤ. اس میں اللہ کے وجود کا جو دلائل ہیں اس سے بھی ہمیں ڈیل نہیں کرنا پڑے گا، اور ہم اپنی خواہشات کو بھی پورا کر سکیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ڈیزم جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈیزم یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو مانا جائے، لیکن یہ نہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کرتا ہے. وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ وہ ہر وقت ہر دن کوئی نہ کوئی معاملے میں ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کسی کو بخش رہا ہے، کسی کو گناہ معاف کر رہا ہے، کسی کو روزی دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ مداخلت کر رہا ہے ہر لمحے. کوئی پتا نہیں گرتا لیکن اللہ کی اجازت سے. تو پتا گرنے میں بھی اللہ کی مداخلت ہے.
لیکن ڈی ایس کہتے ہیں کہ نہیں. اصل میں ڈی ایزم کیا ہے؟ ڈی ایزم جو ہے وہ یہ فلسفہ کیوں گھڑا گیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے وجود کے جو دلائل ہیں وہ اتنے کامن اور اتنے پاورفل ہیں کہ ہم اس کا کاؤنٹر نہیں کر سکتے. تو جی اب کیا کریں؟ اللہ کے وجود کو مان لیں، لیکن اب دنیا میں تو ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق جینا ہے نا. ہم نے دنیا میں تو اپنے قوانین وضع کرنے ہیں، ہم نے معیشت اور سیاست اپنے قوانین کے مطابق کرنی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ انکار کر دو کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کرتا ہے. تو اب جب یہ انکار کر دیا جائے گا تو پھر میں اس پوزیشن پہ ہوں، میں یہ کہہ سکوں کہ اب جو ہے وہ قوانین میری عقل کے مطابق ہوں گے، اب سیاست میری عقل کے مطابق ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ آسانی سے اللہ کا وجود بھی ثابت کر رہے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی بھی کر رہے ہیں. اس چیز کو سمجھیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک دیکھیں، یہ جو ہم تک دین پہنچا ہے، ہم تک دین جو پہنچا ہے وہ کہاں کیسے پہنچا ہے؟ ایک پوری ایک سند ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وحی کی. جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا پیغام لے کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے محدثین، محدثین سے علماء، اور پھر ہم آتے ہیں. ہم تک دین ایسا پہنچا ہے نا. کیا خیال ہے اگر اس پوری سند میں سے میں کسی ایک پر بھی تان کر دوں، یعنی کسی ایک پر بھی عیب لگا دوں، تو کیا خیال ہے دین ہم تک پہنچ سکے گا؟ نہیں پہنچے گا. یعنی اگر میں نے کسی ایک کا بھی بیچ میں برانڈ خراب کر دیا، نام ہی خراب کر دیا بیچ میں سے، تو اب میں دین لے سکوں گا؟ نہیں لے سکوں گا. آپ دیکھیں جی، یہ اصل فتنہ ہے، یہ اصل فتنہ. آپ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ تو اتنا اظہر اور سب سے ظاہر ترین ذات ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکا. اس لیے اللہ پر کوئی عیب نہیں لگاتا. حتیٰ کہ مشرکین بھی تھے وہ رسول اللہ پر عیب لگاتے تھے. تو جبریل اس سند میں سے آپ میں ایک ایک کر کے نام لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جس نے اس چین آف نریشن میں سے کسی پر عیب لگایا. جبریل علیہ السلام، اس کے مخالف کون تھے؟ یہود تھے. ٹھیک ہے، یہیں سے سند ختم کر دی. نبی علیہ السلام کے مخالف کون تھے؟ مشرکین تھے، مشرکین مکہ. پھر صحابہ کے خلاف کون؟ یعنی ایسے لوگ جو کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، جبریل کو بھی مانتے ہیں، محمد کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ پر عیب لگاتے ہیں. کون ہے؟ شیعہ. ٹھیک ہے، تابعون، محدثین. کون ہے جی؟ غامدی صاحب. یہاں پہ ایک اور بھی ایڈ کر لیں، انجینئر علی مرزا صاحب. ہاں یہ سب اس میں آتے ہیں. محدثین یہی جو آپ بتا رہے ہیں، اور غامدی صاحب بھی ہیں. محدثین کو اڑا دیا نا انہوں نے. ٹھیک ہے، مانا ہی نہیں. اس پہ آج کا ہمارا عام طبقہ علماء سے متنفر کرنے میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اس پوری چین آف نریشن میں سے کسی کو بھی اڑا دیں گے، دین ہم تک نہیں پہنچ سکے گا. کسی کا بھی برانڈ خراب کر دیں آپ. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. کیا فرما رہے ہیں کہ اے رسول، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب کریں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساحر ہیں، آپ مجنون ہیں، لیکن اصل مقصد آپ نہیں ہے. اصل مقصد کون ہے؟ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اصل مقصد اللہ کا انکار ہے، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے. تو یہ جو بھی اس پوری سند میں تان کرتا ہے نا، یہ ظالم اس سند پر تان نہیں کرے، ڈائریکٹ ان کا تان اللہ پر جا رہا ہے. صحابہ پر تان کریں گے، اللہ پر تان ہے. یہ ظالم ہے. جس میں جتنی جرت ہوتی ہے اتنا وہ اس سند میں بڑھتا جاتا ہے. مثال کے طور پر جو شخص علماء پر تان کرتا ہے، اگر اس سے زیادہ جرت آ گئی تو محدثین پہ کر لے گا، اور جرت آ گئی تو صحابہ پہ کر لے گا، اور جرت آ گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کرے گا. جس میں جتنی جرت ہے اتنا اس سند میں وہ آگے بڑھتے ہوئے تان کرتا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ ایتھیزم کیا ہے؟
اس میں بہت ہی ضرورت ہے. وہ ڈائریکٹ اللہ پر تان کر رہا ہے. یہ مشرکین مکہ نے بھی نہیں کیا, یہ تاریخ میں نہیں ہوا, تاریخ میں نہیں ہوا اللہ پر ڈائریکٹ تان کہ اللہ موجود ہی نہیں. یہ جو دو چیزیں ہیں نا, یہ اور یہ, آپ اس پوری یہ تو سارے دین اسلام میں جتنے فتنے ہیں, جتنے خرابیاں, جتنی گمراہیاں ہیں, اس پارٹ میں کور ہو جاتی ہیں. اور یہ جو ڈی ایس ایم ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا, یہ لبرلز کا مسئلہ ہے. آج کل کے لبرلز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ریلیجس ڈیزائرز, الاحواء المتدینہ, یہ عربی کا لفظ ہے. کیا مطلب؟ دینی خواہشات. یہ کیا ہوتی ہیں دینی خواہشات؟ آپ نے یہ بات سنی ہے کہ جی میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا ہے, میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کو, آپ مجھے جج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے میں ایک گانے گاتا ہوں اور میں ایک آرٹسٹ ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو میرا میوزک بجانا پسند ہے. میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی دعاؤں سے ہی میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ میں آج سب سے بڑا سنگر بن چکا ہوں, اللہ تعالیٰ کے دین سے, اللہ تعالیٰ کی نصرت سے. تو یہ احواء المتدین ہے. یعنی اب ایک بات کو سمجھے, ایک کانسیپٹ کو سمجھے کہ انسان جب, جو کہ میں نے شروع میں جہاں سے آپ کو لے کے آیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ انسان جب اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک فلسفہ کرتا ہے. بورڈ کہاں ہے؟ بورڈ نہیں رکھوایا؟ ہاں یہاں رکھوا دیتے, میں کچھ لکھنا تھا مجھے. دیکھ لیں اگر رکھوا سکتے مغرب کے بعد پھر رکھوا دیں. انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, انسان ایک خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ لوگوں سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. مثال کے طور پر انسان چوری کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, انسان کی خواہش ہے. اب چوری کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ چور ہے. تو وہ چوری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک فلسفہ گڑھ لے گا اور لوگوں کو قائل کرے گا کہ بھائی چوری ٹھیک چیز ہے, اور وہ جو فلسفہ کرے گا اس کا ظاہر اچھا ہوگا, باطن میں وہ چوری ہوگی. آپ کو بتاؤں یہ لبرلزم ہے, یہ فیمنزم ہے, یہ جتنا, یہ ساری یہی چیزیں ہیں, یہ آزادی فکر, یہ ساری یہی چیزیں. یہ لبرلزم یہ پورا فلسفہ ہے, یہ صرف گڑھا اسی لیے گیا ہے کہ اپنی اندر کی خواہشات کو پورا کیا جا سکے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہتا ہے. قرآن اکثر جگہ پر اس طرح کے اشارے میں دیتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, وہ لوگ کہتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں اکثر جگہ یہ فرماتا ہے کہ اصل مسئلہ ان کی آخرت پر ایمان نہ لانا ہے, کیونکہ آخرت پر ایمان لائیں گے تو ان کو کل کو جواب دینا ہوگا, اور اگر کل کا جواب دینا ہوگا تو ان کو اپنی خواہشات کو روکنا ہوگا. لیکن چونکہ یہ اپنی خواہشات کو روکنا نہیں چاہتے, اس لیے قیامت کا انکار کر دیتے ہیں. یہ میں بورڈ پہ آپ کو انشاءاللہ مغرب کے بعد یہ پوری چیز سمجھاؤں گا انشاءاللہ, یاد دلائیے گا. اچھا جی, تو ایک تو یہ ہے کہ الحاد ڈفرینٹ فارمز میں جو ہے وہ پھیل رہا ہے, یہ مانتے ہیں. ایتھیزم جی ہاں تھوڑا بہت پھیل رہا ہوگا, زیادہ تر یہ فیشن ہے تو ہے, جس کو ہم دیسی ایتھیزم کہتے ہیں. انٹلیکچوئل ایتھیسٹ جو ہے نا وہ بالکل ہی کم ہے, اور وہ بھی انٹلیکچوئل نہیں ہے, وہ بھی اسٹوپڈ ایتھیسٹ ہے. ایک آدھ سے میری بات بھی ہوئی تھی, وہ دکھا ہی رہا تھا کہ میں بہت انٹلیکچوئل ہوں. انٹلیکچوئل سے مراد, انٹلیکچوئل سے مراد عقلی ایتھیسٹ, کہ میرے پاس ایتھیزم کے عقلی دلائل ہیں, لاجیکل ایتھیسٹ. اگر کوئی میں اس طرح کی اصطلاحات میں بہت ساری کہوں گا, ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو آپ فوراً پوچھیں, آگے نہ بڑھنے دیں مجھے. دوسری وجہ کیا ہے کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ انٹلیکچولی سیٹسفائڈ مسلم, عقلی طور پر میں واضح ہوں کہ میں مسلمان کیوں ہوں. یہ نہیں کہ میرے آبا و اجداد مسلمان تھے تو بس میں بھی مسلمان ہوں, چونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں تو بس میں مسلمان ہوں. نہیں, بلکہ عقلی طور پر میں بالکل واضح ہوں کہ میں مسلمان کیوں ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولم تؤمن, کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا نہیں, بلاکن لیطمئن
قلبی نہیں، لیکن میں اپنے دل کو اور مطمئن کرنا چاہتا ہوں. تو اس سے ایمان بڑھتا ہے. دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہے، ہم بچپن سے پتہ ہے کہ ہمارے اندر کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن یہ شعور، یہ احساس، خصوصاً گناہ کرتے وقت یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایک انسان کے اندر اور تقویت کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ سرفیس لیول پر سطحی طور پر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اللہ موجود ہے، لیکن جب دلائل کے ساتھ پڑھتا ہے کہ باقی اللہ موجود ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ شبہات کا حل کیا ہے؟ یقین. یقین جو ہے وہ علم سے آتا ہے، یقین علم سے آتا ہے. دین میں گمراہی کی 2 بنیادیں ہیں. کیا کیا ریوائز نہیں کیا، ریوائز نہیں کیا. ہاں، بنیادی 2 گمراہیوں کی بنیاد ہے. ہاں، ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس، شکوک و شبہات، شبہات اور شہوات. شبہات کا حل کیا ہے؟ یقین. شبہات کا مقابل کیا ہے؟ یقین. یقین کیسے آئے گا؟ علم سے. شہوت کا مقابل کیا ہے؟ صبر. صبر کیسے آئے گا؟ ایمانیات سے. یہی تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. کہ ہم نے ان میں سے ائمہ، لیڈرز بنایا ہم نے، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. اور وہ لیڈرز کب بنائے ہم نے؟ امام کب کھڑے کیے ہم نے امت میں؟ جب 2 چیزیں پائی گئیں. لما صبروا، جب انہوں نے اپنی شہوات پر صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، دوسری چیز کہ وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. صبر اور یقین، یہ دین میں جو 2 گمراہی کے 2 بنیادی اسباب ہیں، اس کو کٹ آف کر دیتے ہیں. صبر اور یقین، یعنی علم اور یقین. لیڈرشپ جو ہے وہ CSS کرنے سے ہی نہیں آ جاتی. لیڈرشپ پروگرام سے بھی نہیں آتی. لیڈرشپ ٹریننگ سے بھی نہیں آتی. صرف انہی سے نہیں آتی. لیڈرشپ اصل جس بنیاد پر آتی ہے وہ صبر اور یقین سے آتی ہے، علم اور صبر سے. اچھا، ایتھیزم کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ ایتھیزم ہے کیا. عموماً تو ہمیں بنیادی سی تعریف پتہ ہے کہ ایتھیزم کیا ہوتا ہے، کہ اللہ کا وجود کا انکار. اللہ کا وجود نہیں ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں جن کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں. لیکن اصل میں ایتھیزم جو ہے نا وہ ایک تھوڑا سا ایک وسیع ہے کہ کیوں اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. اصل بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. کیونکہ دیکھیں ایتھیسٹ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، صرف اللہ ہی کے وجود کو نہیں مانتے. وہ جادو کو نہیں مانتے، وہ جنات کو نہیں مانتے، وہ ملائکہ کو نہیں مانتے، جو بھی جن کو ہم سپر نیچرل اینٹیٹیز کہتے ہیں ان کو نہیں مانتے. جو بھی ما بعد الطبیعہ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں مانتے، یا ما فوق الفطرہ کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے. تو کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیا مسئلہ ان کے ساتھ؟ لکھا ہے یہاں پہ موسٹ ایتھیسٹس آر فلسافیکل نیچرلسٹس. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ بس جو ہمیں دکھ رہا ہے نا وہی ہے. یہ دنیا، یہ کائنات مادے تک محدود ہے. ما ورائے مادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے نہیں دیکھی. جو دیکھ رہے ہیں ہم وہی ہے، یا جو سائنس کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہی ہے. یہ مکابرہ ہے، یہ تکبر ہے کہ جو سائنس کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہی ہے، جو سائنس کی آنکھ نہیں دیکھ رہی وہ موجود نہیں ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ دس مینس دیٹ دیر از نو سپر نیچرل اینڈ دیٹ ایوری تھنگ ان دا یونیورس کین بی ایکسپلینڈ ان ریفرنس ٹو فزیکل پروسیسز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے اس کی ایک مادی توجیہ ہے. مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے، اس کی مادی توجیہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے مادی توجیہ سے مراد؟ فزیکل ایکسپلینیشن، سائنٹیفک ایکسپلینیشن. بارش ہونے کی مادی توجیہ کیا ہے؟
پتہ ہے کسی کو؟ ہاں یہ پورا واٹر سائیکل، یہ پانی، سمندر کا پانی ایویپوریٹ ہو کے واٹر سائیکل میں کلاؤڈز آنا، کلاؤڈز فارم ہو کے کلاؤڈز ہیوی ہو جانا، ہوائیں چلنا، یہ سارے مادی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح زلزلے کے مادی اسباب کیا ہیں؟ مادی ایکسپلینیشن. مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے زلزلہ کیوں آتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں یہ پلیٹس وغیرہ ہل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مجھے بھی نہیں پتا ہے یہ کچھ اسی طرح سے، کوئی نہ کوئی پلیٹس ہل جاتی ہیں. سیلاب کیوں آتے ہیں؟ سیلاب کیوں آ گیا پاکستان میں؟ حکمران نااہل تھے اور ڈیمز بھی نہیں بنے ہوئے تھے، سڑکیں بھی خراب تھیں. تو یہ بہرحال یہ مادی اسباب ہے نا، ڈیمز نہیں بنے ہوئے تھے، حکمران کرپٹ ہیں، نااہل ہیں، انہوں نے خرچہ نہیں کیا ہوا کچھ انفراسٹرکچر پہ، ڈیولپمنٹس پہ. حکمران، یہ سارے کیا ہے؟ مادی اسباب ہیں. ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ جب یہ پوری دنیا، اس جو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جب میں اس کو مادی طور سے ایکسپلین کر سکتا ہوں، اس کی توجیہ بیان کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے غیر مادی توجیہات کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. غیر مادی توجیہات جیسے کہ سیلاب کیوں آتا ہے؟ انسانوں کے گناہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس ایکویشن میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ سائنس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. سائنس نے ہمیں بتا دیا کہ سورج کی روشنی کیسے آ رہی ہے، تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس ایکویشن میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو بیچ میں زبردستی ڈالوں. واضح؟ یہی بات بتا رہے ہیں کہ ایوری تھنگ ان دا یونیورس کین بی ایکسپلینڈ ان ریفرنس ٹو فزیکل پروسیسز. کہ جب ایسا ہو جاتا ہے، جب ہر چیز جو کائنات میں ہے اس کی مادی توجیہ ہے، تو پھر میں خدا کو بیچ میں کیوں لاؤں؟ مجھے خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسا کہ بہت مشہور واقعہ ہے، نیوٹن نے جب اپنی ایک مشہور کتاب جو ہے وہ اس وقت کے کنگ کو پیش کی، تو اس کنگ نے جب پڑھا، اس نے کہا کہ یہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس سے کہا کہ دیر از نو مینشن آف گاڈ ان دس بک. اس بک پوری بڑی کتاب ہے، کائنات کی گریوٹی وغیرہ سب کچھ تم ایکسپلین کر رہے ہو، لیکن خدا کا کہیں ذکر نہیں ہے. خدا کا کہیں ذکر نہیں ہے، یعنی قانون بنانے والے کا ذکر نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ سر آئی ہیو نو نیڈ ٹو مینشن ان اٹ، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ یہ سب پوری کائنات کی میں نے توجیہ بغیر خدا کے بیان کر دی. تو ایتھیسٹ ایسا سوچتے ہیں کہ جب میں نے پوری کائنات کی توجیہ بغیر خدا کے کر دی تو مجھے خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو نا تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں، کبھی کووڈ جیسا وائرس دے کے، کبھی سیلاب دے کے، کہ بھائی کہاں کیا ہو گیا، کہاں جا رہا ہے، ہلکا ہو جا. وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ دُونَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ مِنَ الْعَذَابِ الْدُونِ، ہم چھوٹا چھوٹا عذاب دیتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوٹائیں، اپنی اوقات یاد آ جائے ان کو. یہ آج جو اتنا ماڈرن مین ہے، جدید انسان ہے، جس کو اپنی ترقی پر، اپنی سائنس پر اتنا ناز ہے، کہاں گیا یہ سب؟ کووڈ آیا، ان کی حالتیں خراب ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے تاکہ یہ اپنی اوقات میں رہیں، کیونکہ انسان جب تھوڑی سی ترقی کرتا ہے تو اپنی اوقات سے باہر آ جاتا ہے. تو ایتھیزم بیسکلی یہ ہے، ایتھیزم یہی کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی پروسیسز ہو رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، یہ رینڈم ہے، اندھے ہیں. یعنی یہ جتنے قوانین کے تحت دنیا چل رہی ہے، اس کا کوئی قانون ساز نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. لہٰذا یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات ایک بے معنی ایکسیڈنٹ ہے، میننگ لیس ایکسیڈنٹ. ہم اچانک سے یہاں پہ آ گئے. آپ بھی سوچ رہے ہیں یہ کیسا اسٹوپڈ فلسفہ ہے، لیکن ہم بریک انشاءاللہ 6:15 بجے لیں گے. اس سے پہلے ہم کچھ دوست سے اپنی بات کر لیں موبائل پہ. تصور کریں کہ آپ کو آپ کے دوست کا فون آتا ہے. یہ موبائل کون سا ہے ویسے؟ آئی فون ہے، یہ آئی فون ہے. پھر مزہ نہیں آ رہا ہے. یہ آئی فون والے، جہاں بھی آئی فون آ جاتا ہے نا، موڈ خراب ہو جاتا ہے.
آئی فون کس کس کے پاس ہے؟ کس کس کے پاس آئی فون ہے؟ آپ اتنے ڈر کے ہاتھ کیا اٹھا رہے ہیں؟ میں آپ کو باہر تھوڑی نکال دوں. لیکن آئی فون مجھے پرسنلی پسند نہیں ہے. آئی فون بس صرف دام بڑھاتا رہتا ہے, موبائل اس کا ویسے کہ ویسے ہی رہتا ہے. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آئی فون 5 6 اور پتہ نہیں آج کے 14 آ گیا 6 لاکھ روپے کا. بھائی آپ چھوڑیں, میں وہ پچھلے ہفتے کچھ نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ 3 یا 4 لوگوں نے اپنی کڈنی بیچ کے آئی فون 14 لیا ہے. یار پڑھا ہے یہ کسی نے اپنی؟ ہاں 12 لیا ہے. میں جو بھی لیا اپنی کڈنی بیچ دی بھائی, کڈنی بیچ دی. عجیب. ہاں کیسے لوگ ہوگا یار. بہرحال تو یہ آپ کو دیکھیں کیسے کر دیتا ہے. اس لیے مجھے یہ موبائل پسند نہیں ہے. لوگ اپنی کڈنی بیچ رہے ہیں اس موبائل کے لیے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. خیر سوچیں ذرا کہ آپ کو آپ کے دوست کا فون آتا ہے اور آپ فون اٹھاتے ہیں, اور فون اٹھاتی آپ کا دوست کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ جو بھی تم پاسٹ ٹینس ہے نا, ماضی ہے, یہ موجود تھا ہی نہیں, تمہارا خواب تھا. جو بھی پاسٹ ٹینس ہے وہ تمہارا خواب تھا, ماضی کا وجود ہی نہیں ہے. آپ کو ہے یہ آئی فون سے ایسی آواز آ رہی, مطلب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو آپ ثابت کرو کہ آپ ماضی کا وجود نہیں, یہی کہو گے نا آپ, یا آپ دلائل دو گے. 2 آپشنز ہیں, یا تو آپ دلائل دو گے, نہیں میں آپ کو روکے, میں بتاتا ہوں ماضی کا وجود ہے, اس کی میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. ایک رویہ تو یہ ہوگا. دوسرا رویہ کیا ہوگا کہ آپ دلیل دیں بھائی کہ آپ ماضی کو نہیں مان رہے, آپ دلیل دیں. دونوں رویوں میں سے کون سا رویہ آپ اپنائیں گے؟ آپ دلیل دیں گے یا پھر آپ اس سے دلیل مانگیں گے؟ ہاں بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کال کاٹ دیں گے. ہاں ہاں نہیں, یہ آپ دلیل دے رہے ہیں نا. ابھی میں میتھڈالوجی کی بات کر رہا ہوں کہ رویہ کیا ہوگا آپ کا, کہ آپ اس سے دلیل مانگیں گے یا پھر آپ اس کو دلیل دیں گے. یا چلے ایک اور مثال لیں. آپ اس کو مثال لے رہے ہیں کہ وہ آپ کو دوست فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ جو بھی تم کائنات میں اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہو یہ اصل میں خواب ہے, یہ کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ میٹاورس ہے. دس از آل میٹاورس. یو جسٹ سلیپنگ اینڈ ڈریمنگ. آپ خواب دیکھ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ جی دلیل دیں آپ مجھے. دلیل کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ ماضی موجود ہے؟ دلیل دیں گے اس کو؟ آپ مانگیں گے؟ کون کہہ رہا ہے دلیل مانگیں گے اس سے؟ آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے, پھر آپ نیچے رکھ لیا اپنا ہاتھ. یہ آپ کو بھی پتا چلا, پھر آپ نیچے رکھیے. کون کہہ رہا ہے کہ مانگیں گے اس سے دلیل؟ کیوں مانگیں گے؟ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ بتائے گا, جو دعویٰ کر رہا ہے وہ بتائے گا. ٹھیک ہے, اصول سے ہٹ گئے تو تم کیوں بتا رہے ہو؟ تم تو تمہارا کوئی بھی جو ہے وہ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے ڈیفالٹ پوزیشن, ایک جو ہوتی ہے اصل. ٹھیک ہے, اصل کیا ہے کہ کائنات کا ایکسٹرنل کائنات کی ایکسٹرنل ایگزسٹنس ہے. لوگ میرے ارد گرد, آپ ہیں, واقعی ہیں, میں سوچ نہیں رہا, میں خواب نہیں دیکھ رہا, آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں. یہ اصل ہے, یہ ڈیفالٹ پوزیشن ہے. اس ڈیفالٹ پوزیشن سے ہٹ کر اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دلیل وہ دے گا, دلیل دعویٰ کرنے والا دے گا, ورنہ اصل پہ ہی بات رہے گی. ٹھیک ہے, جو طلبہ ہیں یہاں پہ انہوں نے وہ جانتے ہوں گے کہ معاملات میں اصل کیا ہے؟ حلت ہے. حرمت کے لیے دلیل دینی ہوگی, اور عبادات میں اصل حرمت ہے, حلت کے لیے دلیل دینی ہوگی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ پیزا حرام ہے, تو آپ پیزا کے حلال کی دلیل دیں گے یا اس سے حرمت کی دلیل مانگیں گے؟
اس سے حرمت کی دلیل مانگیں گے. کیوں؟ کیونکہ معاملات اللہ تعالیٰ نے اصل ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ معاملات کھانے پینے کے معاملے یا تجارت کے معاملے سب اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں سوائے اس کے کہ جس کی حرام ہونے کی دلیل ہو. یہی قاعدہ ہے یہاں پہ کہ آپ اپنے دوست سے کہیں گے کہ ایک سیکنڈ آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں دلیل آپ دیں, میں نہیں دوں گا. یہ بے وقوفی ہوگی ہماری, یا کہہ لیں نادانی ہوگی کہ میں دلیل دینے بیٹھ جاؤں. اور یہاں غلطی ہوتی ہے لوگوں سے کہ لوگ خود دلیل دینے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی دعویٰ اصل کے خلاف دعویٰ کیا سامنے والے نے, آپ کیوں دلیل دے رہے ہیں؟ تو جی یہی معاملہ جو ہے وہ ایک ایتھیسٹ اور تھیسٹ کے درمیان ہوتا ہے. ایتھیسٹ اور تھیسٹ کون ہوتے ہیں؟ تھیسٹ وہ جو کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں. مونوتھیسٹ وہ جو ایک اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں. پولیتھیسٹ وہ جو کہ بہت سارے خداؤں کا اقرار کرتے ہیں. ایتھیسٹ وہ جو کہ کسی بھی خدا کا اقرار نہیں کرتے. تو تھیسٹ اور ایتھیسٹ کے درمیان اگر ایک ڈسکشن ہوتی ہے, آپ کو ان میں سے کون ایتھیسٹ لگ رہا ہے؟ کس نے کہا یہ کیوں یہ پیٹ سے ایتھیزم کا کیا تعلق ہے؟ فجر پہ نہیں اٹھ, ہم سب مر جائیں گے, ہم سب کے پیٹ باہر ہیں. اور نہیں پیٹ سے ایتھیزم کا تعلق نہیں ہے. دراصل یہ تصویر غلط لگائی, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. ہاں نہیں, ایک تو تھیسٹ ورسز ایتھیسٹ ہے نا, تو ایک تھیسٹ ہے اور ایک ایتھیسٹ ہے, اور دونوں ہنسی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال آپ کو جس میں سے جو بھی آپ کو کوئی بھی دونوں ہے گورے, کوئی بھی آپ سمجھ لیں ایتھیسٹ کو, کسی کو بھی سمجھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال اب ایتھیسٹ اور تھیسٹ ساتھ بات کر رہے ہیں. ایتھیسٹ کہتا ہے خدا نہیں ہے, تھیسٹ کہتا ہے خدا ہے. ایتھیسٹ بولتا ہے کہ دلیل تو خدا ہے. تو تھیسٹ کا رویہ کیا ہونا چاہیے جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے ابھی؟ دلیل کون دے گا؟ آپ دیں گے, کیونکہ اصل کیا ہے؟ خدا موجود ہے. کیوں اصل کیوں ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. لیکن یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بنیادی طریقہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ وجود اللہ تعالی ضروری فطری, اللہ کا وجود جو ہے وہ فطری ضروری امر ہے, بنیادی ضرورت ہے. ماضی میں ہمیشہ سے لوگ مانتے رہے ہیں, ماضی میں ہمیشہ سے لوگ اللہ کے وجود, سوائے تھوڑے سے جنہوں نے انکار کیا جیسے کہ فرعون وغیرہ, ٹھیک ہے. باقی عموماً جو ہے وہ لوگ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے آئے ہیں. تو آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ سے کہتا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے کوئی, تو آپ یہ نہیں ایک سیکنڈ میں بتا رہا ہوں اللہ موجود ہے, یہ بھی دلیل ہے, یہ بھی دلیل ہے, یہ بھی نہیں, ایسے نہیں کرنا. آپ نے اس سے دلیل مانگنی ہے. دعویٰ آپ نے کیا ہے, آپ دلیل دو. کیونکہ یہاں پہ دنیا میں اکثر جو ہے وہ خدا, کوئی نہ کوئی خدا سپر پاور کا اقرار کرتے ہیں. آپ ہٹ کے آئے ہو, آپ دلیل دو. اصل میں زیادہ تر جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا, ان کے پاس اللہ کے وجود کے دلائل کے کاؤنٹر آرگیومنٹس ہوتے ہیں, اللہ کے عدم وجود کے دلائل نہیں ہوتے. واپس سے ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ ثابت نہیں کر سکتے دلیل سے کہ اللہ موجود نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ وہ جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے وجود کے جو دلائل ہیں اس پر کاؤنٹر کریں. کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے آرگیومنٹ, آپ نے دلیل دی. آرگیومنٹ اور دلیل ایک ہی چیز ہوتی ہے. آپ نے دلیل دی. آرگیومنٹ وہ والا آرگیومنٹ نہیں ہے کہ بحث مباحثے والا کہ میں آپ سے بحث کر رہا ہوں, وہ والا آرگیومنٹ نہیں. انگلش میں اس کو دلیل کو آرگیومنٹ کہتے ہیں. آپ نے دلیل دی, سامنے والے نے آپ کی دلیل کا اگر جواب دیا تو اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر آرگیومنٹ. پھر اگر میں نے جواب دیا تو میں نے کاؤنٹر کا کاؤنٹر کیا. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈبیٹ اور مناظرے میں چلتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کہ کیا بتا رہا تھا اس سے پہلے, یہ تو میں کب سے بتا رہا ہوں, اسپیسیفکلی کیا بتا رہا تھا. یہی بتا رہا تھا. ہاں
ڈبیٹ کے بارے میں بتا رہا تھا. جی ہاں میں یہ بتا رہا تھا, آپ لوگ سب سو رہے ہیں, میں یہ بتا رہا تھا کہ کیا بتا رہا تھا, ہاں ہاں یس, ایک بندہ جو بعد میں ہے اس کو وہ زیادہ جاگ رہا ہے میرے خیال میں, آپ سب سو رہے ہیں. کیا ہے ایتھیسٹ کے پاس اپنی آرگیومنٹ نہیں ہوتی کہ اللہ موجود نہیں ہے, اس کے پاس زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھیسٹ کی آرگیومنٹ کا کاؤنٹر کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں گھما کے اس پر بلیم ڈال دوں. اس کو کہتے ہیں اونس آف پروف از آن یو ناٹ می. ٹھیک ہے, برڈن آف پروف, یا پروف آپ نے دینا, میں نے نہیں دینا, دلیل آپ نے دینی, میں نے نہیں دینی. کیوں؟ کیونکہ اصل سے ہٹ کے دعویٰ آپ نے کیا ہے. جب آپ یہاں پہ ٹیبل ٹرن کر دیں گے نا, اس کے اوپر گھما دیں گے, تو پھر وہ تھوڑا سا گھبرا جائے گا, اور وہ یہی کرے گا. پتہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں وہ کیا کرے گا. آپ اگر کہیں گے نہیں جی آپ نے دلیل دینی ہے, آپ نے خدا کے انکار کا دعویٰ کیا, دلیل آپ دیں گے, تو وہ پتہ کیا کہے گا, جی میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. وہ یہ کہے گا میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, یہ جو تم لوگ جو خدا کے وجود کے دلائل دیتے ہو نا, تو اس میں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. تو اب اس نے کیا کیا, اس نے خدا کے وجود کے دلائل کا کاؤنٹر کیا, دلیل نہیں دی. ابھی تک دلیل نہیں دے رہا, وہ اللہ کا وجود نہیں ہے, دلیل نہیں دے رہا وہ. سب سے بڑی بات یہ ہے. تو لہٰذا جب اس کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہے, تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شک میں ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایتھیسٹ ہے. اور جو شک میں ہوتا ہے اس کو ایگنوسٹک کہتے ہیں, اس کو ایتھیسٹ نہیں کہتے. ایگنوسٹک کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے. ایگنوسٹک یہ ہوتا ہے کہ ایگنوسٹک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, ایگنوسٹک یہ کہتا ہے کہ میں نہ اس بات کرتا ہوں نہ نفی کرتا ہوں, میں اللہ کے وجود کا اقرار بھی نہیں کرتا, اللہ کے وجود کی نفی بھی نہیں کرتا. اگر دلیل مل جائے گی تو میں اللہ کے وجود کا اقرار کر لوں گا, اور اگر ایتھیسٹ کی دلیل مل جائے گی تو میں نفی کر لوں گا. ایتھیسٹ کیا کہتا ہے کہ نہیں, وہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, اور ثابت کیسے کرتا ہے, دوسرے کا تھیسٹ کی دلیل کا کاؤنٹر کر کے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس لیے یہ سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, پروف گاڈ ایگزسٹ, اور واٹ ریزنس ڈو یو ہیو ٹو ریجیکٹ ہز ایگزسٹنس. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ ہونا چاہیے آپ دلیل دیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو کیا دلیل دیں گے آپ؟ میں دوں گا. دلیل میں دوں گا. چلیں, تو بھائی ہم پڑھنے ہی اس لیے ہیں کہ آپ دلیل دیں گے. ٹھیک ہے, پھر میں دے رہا ہوں. اونس آف پروف کیا ہے؟ اونس آف پروف یہی ہے کہ دلیل کس نے دینی ہے, دلیل دینے کے ذمے کون ہے. when someone questions these truths, اچھا اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کہ خدا کا وجود, اسی طرح ماضی کا وجود, اسی طرح دنیا یا کائنات کا خارج میں وجود, اسی طرح آپ سب کا وجود, الگ الگ وجود, اسی طرح آپ سب کے پاس دماغ ہے, اس کا وجود, عقل ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کیا ہے, یہ ان تمام سچائیوں کو کہتے ہیں سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس. ہاں اس کو سیلف ایویڈنس کہتے ہیں. یہ یونیورسل بھی ہوتی ہیں. سیلف ایویڈنس, ضروریات یا بدیہیات اس کو عربی میں کہتے ہیں, یہ سیلف ایویڈنٹ ہوتی ہیں. تو لہٰذا جب بھی اس کو اردو میں کہتے ہیں مسلم سچائیاں, جب بھی ان مسلم سچائیوں پر کوئی سوال اٹھائے گا تو دلیل کس کو دینی ہوگی؟ سوال اٹھانے والے کو. شیروز آپ تو اتنا سر ہلا رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے رپلائی کیا کرنا ہے کہ واٹ ایویڈنس ڈو یو ہیو ٹو ریجیکٹ دیم. جناب ڈیفالٹ پوزیشن اگر آپ سے وہ کہے کہ ایک سیکنڈ, میں آپ یہ کہہ رہے, ایتھیسٹ آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں دلیل دوں, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا وجود اصل ہے. آپ پہلے اللہ کے وجود کو اصل ثابت کریں. اب ایتھیسٹ نے دوبارہ سے گھما کے آپ کے اوپر ڈال دی. آپ ثابت تو کریں نا کہ اللہ کا وجود اصل ہے. تو اب ہم کیسے ثابت کریں گے
کہ اللہ کا وجود اصل ہے. کوئی بھی چیز کی اصل ہونے کے لیے یعنی ڈیفالٹ پوزیشن ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, 3 یا 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک ہے یونیورسل, اس کا آفاقی ہونا, کسی خاص قوم قبیلے کے ساتھ مخصوص نہ ہو وہ. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کا وجود کیا صرف پاکستانیوں کا نتیجہ ہے؟ کیا صرف سعودی عربیہ والوں کا؟ نہیں, شروع سے تاریخ سے چلتا آ رہا ہے. اللہ کا وجود ہر بندے نے مانا ہے, ہر قوم, ہر کنٹری نے مانا ہے. ہر الا قلیل, بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جس نے خدا کے وجود کا انکار کیا ہوگا. تو آفاقی ہے نا, تو سیلف ایویڈنٹ ٹروتس یا ڈیفالٹ پوزیشن وہ ہوگی کہ جو آفاقی ہو, کسی خاص معاشرے یا خاص بلد یا خاص شہر یا ملک یا گروہ کی سوچ یا فکر کا نتیجہ نہ ہو. دوسری چیز جو کہ ڈیفالٹ پوزیشن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ انٹاٹ ہو, یعنی غیر کسبی ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کو سکھایا نہ جاتا ہو, کہ آپ کو کسی ٹیچر نے بٹھا کے سکھایا بیٹا ادھر آؤ, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کل تم موجود تھے. اگر آپ کو کوئی ایسی ٹیچر آ کے سکھاتی ہے کہ بیٹا کل آپ موجود تھے, تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہاں آپ میں موجود تھا. تو مطلب یو تھنک لائک ہاؤ اسٹوپڈ یو آر. ٹھیک ہے, مطلب اسٹوپڈٹی یہ تو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں, یہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں, آپ کو کسی ٹیچر سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو اللہ کا وجود کے بارے میں بھی آپ کو کسی نے سکھایا نہیں ہے, آپ پہلے سے جانتے ہیں, پہلے سے جانتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کس کس کے بچے ہیں؟ آپ تو آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اور کس کس کے بچے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ اپنے بچوں کو جب بھی آپ بتاتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, بیٹا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اس طرح سے جب آپ بات کرتے ہیں تو بچہ آپ کی بات کو لے لیتا ہے. بچہ کبھی یہ کوشچن نہیں کرتا اللہ موجود ہے, کیا دلیل ہے؟ کبھی بچہ یہ کوشچن نہیں کرے گا. یہ کوشچن کر سکتا ہے کیوں ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ کیوں مجھے ثواب دیں گے, یا اللہ تعالیٰ کہاں ہے. یہ سوال نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ موجود ہے, یہ کون سی نئی بات ہے, یہ مجھے دلیل دو اس کی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پہلے سے ہی موجود ہے, اس کو کسی نے سکھایا نہیں بیٹا اللہ موجود ہے. کبھی ہم نے تو اپنے بچوں کو ماضی میں بھی کبھی نہیں سکھایا کہ بیٹا اللہ موجود ہے, سیکھو بیٹھ کے, میں تمہیں سکھا رہا ہوں. اس لیے اصل کیا ہے؟ اللہ موجود ہے, کیونکہ یہ غیر کسبی ہے, انٹاٹ, سکھایا نہیں جاتا. تیسری چیز کہ یعنی تیسری صفت جس میں اگر پائی جائے تو وہ سیلف ایویڈنٹ یعنی ضروری علم جس کو کہتے ہیں, یا نیسسری ٹروتھس کہتے ہیں, یا بدیہیات کہتے ہیں, یا ضروریات کہتے ہیں, یا مسلم سچائیاں کہتے ہیں, یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ نیچرل ہونی چاہیے, یعنی فطری طور پر وہ سوچ انسان کے اندر ہوتی ہے. یہ وہی بات ہے کہ انٹاٹ, یہ سب نیچرل فطری طور پر یہ ہوتی ہیں. انٹویٹو جو ہے وہ یعنی یہ بالکل سمپل ہوتی ہے, بہت زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتی ہے. سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ جو ہے وہ بہت پیچیدہ نہیں ہوتی ہے, بہت سمپل ہوتی ہے. حالانکہ زکریا یہ آپ جانتے ہیں, چونکہ آپ نے شرح عقیدۃ طحاویہ بھی پڑھی ہوئی ہے. کس سے پڑھی ہے؟ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ متکلمین نے اللہ کے وجود کو ثابت جس طریقے سے کیا ہے وہ بہت پیچیدہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم متکلمین کے طریقے سے, متکلمین کون ہیں؟ ہاں جو کیا کرتے ہیں, جو بات کرتے ہیں. اچھا بہرحال یہ تھوڑے سے کچھ گمراہ کن لوگ ہیں, جب میں اس طرح کی بات کروں نا تو یہ تھوڑی سی خاص لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے. تو یہ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ کا وجود جو ہے وہ بہت ہی سمپل سی چیز ہے, کوئی اس میں بہت راکٹ سائنس نہیں ہے, بہت زیادہ گہری فلسفی نہیں چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے. حتیٰ کہ آج لوگوں نے کتابیں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے میں. وہ کیوں لکھی ہیں, وہ
کب ضرورت پڑتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے, وہ انشاءاللہ ابھی دوران اس ورکشاپ کے دوران میں اس کو بتاؤں گا. لیکن اصلاً جو ہے وہ اللہ کے وجود جو ہے اس کے دلائل بہت آسان ہے, بہت سمپل سی چیز ہے. تو ہر وہ چیز جو بہت سمپل ہو اس کو کوشچن نہیں کیا جاتا, یا ایسی سچائیاں جو مسلم ہوتی ہیں اس کو کوشچن نہیں کیا جائے گا. کوئی بھی اس پر سوال اٹھائے گا تو اس کو دلیل دینی ہوگی. آپ کو پتہ ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, میں شروع میں آج کی ورکشاپ کے آغاز میں ہی میں نے یہ باتیں بتائی تھیں جو میں واپس اب ریپیٹ کر رہا ہوں, کیونکہ اب میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا اور اچھے سے سمجھا سکوں کہ پہلے کے دور میں مسلم سچائیوں پر کوشچن نہیں کیا جاتا تھا, اس پر سوال نہیں اٹھایا جاتا تھا. آج وہ دور ہے, آپ کو پتہ ہے آج وہ دور ہے کہ آج جینڈر پہ بھی کوشچن اٹھایا جاتا ہے کہ جینڈر میل ہے یا فیمیل. یہ کہتے ہیں ایسا یہ لوگ جو فیمنسٹس ہیں یا جو لبرل سیکولر فلاسفرز ہیں یا فلسفی ہیں یا ملحد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میل اور فیمیل کی ڈسٹنکشن ہے یہ تو معاشرتی نتائج کی بنیاد پر ہے. اصل میں میل فیمیل نہیں ہوتا کوئی, یہ تو ہم نے بنا دیا ہے کہ میل کے رولز یہ ہوتے ہیں اور فیمیل کے یہ ہوتے ہیں. یہ تو معاشرے نے بتا دیا ہے کہ عورتیں گھر پہ بیٹھیں گی اور مرد باہر نکل کے کام کریں گے. یہ تو معاشرے نے ہمیں بتایا, اس کو کہتے ہیں سوشل کانسٹرکٹ. یہ تو معاشرے نے ہمیں بتایا ہے, یہ تو معاشرتی نتیجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مرد جو ہیں وہ مضبوط اور بریو ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ ایموشنز میں اچھی ہوتی ہیں, مرد اسٹرینتھ میں اچھے ہوتے ہیں. یہ صرف اور صرف ماضی میں ایک کلچر تھا, یہ حقیقت نہیں ہے. سوال اٹھا دیا نا جینڈر پہ ہی, یعنی آپ کا جینڈر وہ ہے جو آپ کو فیل ہوتا ہے. آپ کا جینڈر, آپ کا جنس وہ ہے جو آپ کو فیل ہوتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر عورتوں والی صفات ہیں تو آپ خاتون ہیں, جائیں نادرا میں اور اپنے آپ کو خاتون رجسٹر کریں. یہی ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ ہے, پتہ ہے آپ کو. اور پھر اپنے آپ کو خاتون رجسٹر کرا کے یا خاتون اپنے آپ کو مرد رجسٹر کرا کے وہ اگر اپنے مخالف جنس سے شادی کرے گی تو ہم جنس پرستی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. اس لیے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ خواجہ سرا ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگ یہ کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈرزم سے ہم جنس پرستی کا فروغ نہیں ہوتا, وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسجینڈر پرسن ایکٹ کا لازمی نتیجہ ہم جنس پرستی ہے, اور وہ کیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک مرد ہے اور وہ اپنا جینڈر چینج کر لیتا ہے تو وہ اب اگر عورت سے بھی شادی کرے گا یا مرد سے شادی کر سکتا ہے, کیونکہ وہ تو اب خاتون ہو گیا. وہ خاتون ہو گیا تو مرد سے کر رہا ہے, لیکن تھا تو وہ کیا اصل میں مرد. تو مرد کی مرد سے شادی پاکستانی قانون کے تحت قوم لوط کا عمل پاس کرایا گیا. سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا. آج ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ فطرت, دین کے خلاف تو جنگ ہے ہی ہے, فطرت کے خلاف جنگ ہے. مسلم سچائیوں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, اس کو کوشچن کیا جا رہا ہے. یہ ہے ایک الہاد, یہ ایک الہاد جنرل سینس میں ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی جو ہے وہ یہ سب چیزوں پر ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم اس کو آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. اب اس کے بعد بریک لینا ہے یا پھر اسٹارٹ کر لیں دوسرا ٹاپک. مغرب کا ٹائم کب تک ہے اذان؟ 6:30. 6:30 بجے اذان ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے. اچھا چلیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں نا, 5 منٹ پڑھ لیتے ہیں. چائے پینے میں کوئی اتنا ٹائم تو نہیں لگے گا, ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کا قرآن کا طریقہ کار کیا ہے. قرآن نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا ہے. ہاں کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ کیونکہ آپ چاہے جتنے بھی عقلی فلسفی دلائل لے آئیں, کیا قرآن کے منہج کے مطابق آ سکتے ہیں؟
قرآن نے جس طریقے سے کفار کو قائل کیا ہے, قرآن نے جس طریقے سے ایتھیزم کا رد کیا ہے, قرآن نے جس طریقے سے اللہ کے وجود کو ثابت کیا ہے, آپ چاہے فلسفی کی جتنے بھی کتابیں کیوں نہ لے آئیں, آپ اللہ کے وجود کو ایسے ثابت نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہمارے اوپر جو ہے وہ قرآن کا طریقہ ہے, اور قرآن کے طریقے سے ہی ہم اللہ کے وجود کو ثابت کریں گے. تو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے منہج کو, قرآن کے طریقہ کار کو اگر سمجھنا ہے کہ تم تو پریزنٹیشن سے بھی زیادہ لکھ رہے ہو. ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں, وہ اکثر جب ہم لکھنا شروع کرتے تھے نا اپنی کلاس میں, عبداللہ ناصر رحمانی صاحب, شیخ عبداللہ ناصر رحمانی, جب بھی ہم کلاس میں لکھ رہے ہوتے تھے تو وہ دیکھتے تھے ایک ایک چیز کی کیا لکھ رہا ہے, اور پھر کہتے اتنا تو میں بول بھی نہیں رہا جتنا تم لکھ رہے ہو. اور پھر ہمیں ایک قصہ بھی سناتے تھے. پتہ ہے تمہیں قصہ وہ؟ نہیں وہ نہیں سنا رہا, وہ قصہ ہمارے لیے تھا صرف, وہ نہیں سنائیں گے. تو پھر یہ پوچھتے بھی تھے کہ کہیں لو لیٹر تو نہیں لکھ رہے تم اپنی اس کو, کہ اتنا تو میں بول نہیں رہا جتنا تم لکھ رہے ہو. ایسے بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیچر بول رہا ہوتا ہے وہ پورا لکھ رہے ہوتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ. آپ میں سے کوئی ایسا کر رہا ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ پورا لکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی رائٹنگ بھی ماشاءاللہ بہت تیز ہوتی ہے. تو نوٹ ٹیکنگ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے, بہت غلط ہے یہ. جب بھی آپ ٹیچر سے پڑھیں تو نوٹ ٹیکنگ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جو ٹیچر بول رہا ہے اور وہ آپ پورا لکھتے رہیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ ٹیچر سے واقعی زیادہ لکھنا شروع کر دیں گے. ٹیچر کہیں اور چل رہا ہوگا, آپ کہیں اور چل رہے ہوں گے, کیونکہ انسان کی دونوں فیکلٹیز ایک ساتھ اچھے طریقے سے کام کرنا یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اچھا طریقہ سب سے یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیچر پڑھائے تو بلٹ پوائنٹس میں آپ لکھ دیجیے. جب چونکہ بلٹ پوائنٹس میں لکھے ہوئے ہیں تو آپ نے لکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, الا یہ کہ اگر کہیں ضرورت پڑے تو. قرآنی طریقہ کیا ہے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کا؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن نے اللہ کے وجود کو اصلاً ثابت نہیں کیا. یعنی قرآن کا یہ اصل مقصد تھا ہی نہیں کہ اللہ کے وجود کو ثابت کیا جائے. ناٹ دا پرائمری آبجیکٹو. قرآن کا یہ اصل مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے دلائل دی ہوں, الا ایک دو جگہ, اور وہ بھی اگر دیے تو الوہیت کے ساتھ دیے ہیں. اصل مقصد کیا ہے قرآن کے, اصل طریقہ کیا ہے قرآن کا, اور اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن نے دو قضیے یا دو نیریٹوز کو ثابت کیا ہے. ایک توحید الوہیت ہے اور ایک ریسریکشن ہے, بعث بعد الموت. یہ دو قضیے ایسے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد ہے. یعنی قرآن نے اصلاً جو ثابت کیا ہے وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اور جتنے بھی انبیاء آئے ان کا اصل بنیادی پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید الوہیت. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. کلمے میں توحید الوہیت ہے, ربوبیت نہیں ہے. ایک ہوتی ہے توحید ربوبیت کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی خالق, مالک, رازق, مدبر نہیں. یہ کفار مکہ بھی مانتے تھے. یہ ماضی میں بہت سی قومیں مانتی تھیں کہ اللہ رب ہے, اللہ ہمارا خالق ہے, اللہ ہمارا رازق ہے, اللہ ہمارا مدبر اور مالک ہے. یہ بہت سی قومیں مانتی تھیں. مسئلہ کہاں تھا؟ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے, لہٰذا وہ اوروں کو بھی, غیر اللہ کو بھی شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کا بنیادی, جتنے بھی, ایک بھی استثناء نہیں ہے یہاں پہ, جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کا مقصد کیا تھا؟ الوہیت, اللہ کی بندگی. ربوبیت نہیں, کیونکہ ربوبیت عام لوگ اقرار ہی کرتے تھے. تو قرآن کا بنیادی مقصد کیا؟ توحید الوہیت ثابت کرنا. اور دوسرا مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھایا جانا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں الوہیت ثابت کروں گا اور مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ اٹھایا جانا ثابت کروں گا تو اللہ کا وجود ثابت ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا نا. ہاں اس کو کہتے ہیں ضمناً ثابت ہونا. تھوڑی سی اور اصطلاح کو مشکل کرتے ہوئے, قرآن نے اللہ کے وجود کو ضمناً ثابت کیا ہے, اصلاً ثابت نہیں کیا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ضمناً اور اصلاً کا.
فرق یہ ہے کہ قرآن کا پرائمری آبجیکٹو اللہ کے وجود کو ثابت کرنا نہیں تھا. پرائمری بیسک فاؤنڈیشنل میسج یہ نہیں تھا. قرآن کا اصل مقصد لا الہ الا اللہ کو ثابت کرنا تھا. اب چونکہ لا الہ الا اللہ ثابت ہو گیا تو اللہ کا رب ہونا تو ویسے ہی ثابت ہو گیا, اللہ کا وجود ویسے ہی ثابت ہو گیا نا. مثال کے طور پر میں آپ کا نام ثابت کروں تو آپ تو ویسے ہی ثابت ہو گیا نا, آپ کا انسان ہونا ویسے ہی ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک اس سے کسی اچھی چیز کا یعنی ہائر مقاصد کو ثابت کریں جس سے لوور مقاصد ویسے ہی ثابت ہو جائیں. یہ قرآن کا طریقہ ہے. تو قرآن نے کہیں اب اللہ تعالیٰ کے وجود کو اصلاً یعنی پرائمری طور پر ثابت نہیں کیا, اور جو قرآن نے جو طریقہ جس طریقے سے ثابت کیا ہے وہ فلسفیانہ نہیں ہے بلکہ تذکیر کے طور پر ہے. اس کو ہم انشاءاللہ بریک کے بعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ فلسفہ پڑھنے کے بھی آج کل آپ موڈ میں نہیں لگ رہے ہیں, آپ کو چائے کی تھوڑی سی ضرورت ہے, چائے پی لیں انشاءاللہ.